بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونکا کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ، دل میں بغیر آواز نکالے، عاجزی اور خفیہ طریقے سے صبح اور شام ذکر کرو اور غافلین میں سے مت ہو جاؤ۔ برے موڈ یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ کا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ بھر سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں اس کو گالی دی ہوگی، اس پر بہتان لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا، اور اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اندھیروں میں نماز پڑھ جانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو بندے اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں، ان کو بشارت سناؤ کہ ان کے اس عمل کے صلہ میں قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔ دو کمزوروں کے حقوق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں پر دو کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سختی کرتا ہوں، یتیم کا حق اور عورت کا حق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً چھٹتے ہی کوئی نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ گہرے الفاظ۔ اب نہ کسی کا دل دکھائیں گے، نہ کسی پر حق جتائیں گے، اب یوں ہی خاموش رہ کر دو پل کی زندگی گزاریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں، کامل، کاہل اور لاشے۔ کامل وہ جو لوگوں سے مشورہ کرے، اس پر غور کرے۔ کاہل وہ ہے جو اپنی رائے پر چلے اور کسی سے مشورہ نہ کرے، اور لاشے وہ ہے کہ نہ وہ خود صاحب رائے ہو اور نہ دوسروں سے مشورہ کرے۔ فساد پیدا کرنے کے لیے گھر کا ایک فرد ہی کافی ہوتا ہے، لیکن امن رکھنے کے لیے سب کو تھوڑی تھوڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں چار بڑی دولتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا: امانت کی پاسداری کرنا، گفتگو میں سچ بولنا، حسن اخلاق اور حلال و پاکیزہ روزی۔ راستے میں قرآن شریف پڑھنے کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہاں کوئی نجاست نہ ہو، دوسرا یہ کہ راہ چلنے سے قرآن عظیم پڑھنے سے غافل نہ کرے۔ جہاں نجاست یا بدبو ہو وہاں سے خاموش رہے اور جب وہ جگہ نکل جائے پھر پڑھے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔